بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے 14 ستارہ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی معاصر نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ فرمایا کہ بہترین گزرتی ہے۔ پوچھا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا میرے پاس 2 سواریاں ہیں، جب بلا نازل ہوتی ہے یا مصیبت سے سابقہ پڑ جاتا ہے تو صبر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب نعمت اور راحت ملتی ہے تو شکر کی سواری اختیار کر لیتا ہوں۔ یہ 2 ایسی قیمتی صفات ہیں کہ جو بھی انہیں اپنائے گا، چاہے جو بھی اور جیسے حالات ہوں، لازماً چین اور سکون ہی پائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معاصر صوفی بزرگ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو آپ کو اپنے بڑوں اور اکابر کا درجہ دیتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضرت، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے سفر پر جا رہا ہوں، دعا فرمائیے گا۔ آپ بہت مسرور ہوئے اور دعا دی اور وہ قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے، تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے پوچھا کہ ارے بھائی شفیق، کیا ہوا؟ آپ گئے نہیں؟ کیونکہ پہلے تجارتی اسفار مہینوں میں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت، گیا تو تھا، لیکن راستے میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ واپس آ گیا۔ پوچھا کہ کیا؟ کہنے لگے کہ راستے میں ایک جگہ قافلے والوں نے زاد راہ وغیرہ جمع کرنے کے لیے قیام کر لیا، تو میں بھی اس شہر کی سیر کو نکل گیا۔ سیر کرتے کرتے شہر کے مضافات میں جنگل کے قریب کچھ کھنڈرات نظر آئے، تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک اپاہج اور زخمی لومڑی پڑی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بیچاری اس ویرانے میں زخموں سے نہ مری تو بھوک سے ضرور مر جائے گی، چلو اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کروں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کے گرجنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر چھپ گیا تو ایک عجیب منظر اللہ نے مجھے دکھایا۔ اشتیاق سے حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا؟ کہنے لگے کہ دیکھا، ایک شیر تازہ شکار مار کر لا رہا ہے۔ وہ کھنڈرات میں آیا، شکار کو کھایا اور بچہ کھچا تازہ شکار زخمی اور اپاہج لومڑی کے قریب کر کے چلا گیا۔ وہ شکم سیر ہونے لگی۔ میں نے یہ سب دیکھ کر سوچا کہ جو خدا اس ویرانے میں شیر جیسے درندے کے ذریعے سے ایک اپاہج لومڑی کو رزق دے سکتا ہے، تو پھر میں کیوں شہر شہر مارا مارا پھروں؟ مجھے بھی یہیں رزق مل جائے گا۔ یہی سوچ کر قافلے سے علیحدہ ہو کر واپس آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے تعصب سے فرمایا کہ ارے شفیق، تم نے وہ اپاہج لومڑی بننا کیوں گوارا کر لیا؟ تم وہ شیر کیوں نہیں بنے جو اپنی محنت سے خود بھی کھا رہا تھا اور اپاہج لومڑی کو بھی کھلا رہا تھا؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ چوم لیا اور فرمایا کہ حضرت، آپ نے تو میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا۔ تو اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کسب حلال اور صبر و شکر اختیار کرنے والا نہ اس زندگی میں پریشان ہو سکتا ہے، نہ دوسری زندگی میں۔ جو پیش آنے والی ہے مشکلات اور پریشانیاں اسے بھی پیش آتی ہیں، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ ان سب سے ایسے آرام سے نکل جاتا ہے جیسے مکھن میں سے بال۔ لیکن ناشکری، بے صبری اور لقمہ حرام کی علتوں میں گرفتار لوگ چاہے بظاہر کچھ وقت اور مختصر عرصے کے لیے کتنے ہی خوش اور چمک دمک میں نظر آتے ہوں، اندر سے ہمہ وقتی اضطراب، پریشانی، گھبراہٹ اور بے سکونی کا شکار رہتے ہیں کہ یہی قانون قدرت ہے اور قدرت کے قوانین ناقابل تغیر ہوا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر زندگی رہی تو ہم ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔